آج ہم بیان کریں گے، پارہ ہے دوسرا، سورہ بقرہ ہے، اور آیت مبارکہ 178۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان، ذلک تخفیف من ربکم ورحمۃ، فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو، آزاد کے بدلے میں آزاد اور غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت۔ تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی تو بھلائی سے تقاضا ہو اور اچھی طرح ادا ہو، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ تمہارا بوجھ ہلکا کرنا اور تم پر رحمت، تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ تو تھا ترجمہ۔ شان نزول یہ اس وقت کی بات ہے، یہ آیت اوس و خزرج کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان میں سے ایک قبیلہ دوسرے سے قوت تعداد و مال اور شرف میں زیادہ تھا۔ اس سے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے غلام کے بدلے میں دوسرے قبیلے کے آزاد کو، اور عورت کے بدلے میں مرد کو، اور ایک کے بدلے میں دو کو قتل کرے گا۔ جیسے آج بھی رواج ہے کہ دنیا جو طاقتور ہے وہ کمی نہیں کرتا دوسرے ملک کے اوپر حملہ کرنے میں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس قسم کی تعدی کے عادی تھے۔ عہد اسلام میں یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی اور عدل و مساوات کا حکم دیا گیا۔ اس پر وہ لوگ راضی ہوئے۔ قرآن کریم میں قصاص کا مسئلہ کئی آیتوں میں بیان ہوا ہے۔ اس آیت میں قصاص اور عفو دونوں کے مسئلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا بیان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو قصاص اور عفو میں ایک مختار کیا ہے، چاہے قصاص لیں یا عفو کریں۔ آیت کے اول میں قصاص کے یعنی اس کے وجوب کا بیان ہے، کلیئر کٹ بیان ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ یعنی آزاد کے بدلے میں آزاد ملے گا، غلام کے بدلے میں غلام۔ اسی طرح سے جیسے آگے والانثی بالانثی، عورت کے بدلے میں عورت، کہ جو اگر عورت قتل ہوئی تو عورت، مرد قتل ہوا تو مرد کے بدلے میں مرد کا بدلہ بتایا گیا۔ فاتباع بالمعروف ہے، فاتباع بالمعروف ہے یعنی کہ جس قاتل کو ولی مقتول کچھ معاف کریں اور اس کے ذمہ مال لازم ہے ہو جائے، اس پر اولیاء مقتول تقاضا کرنے میں نیک روش اختیار کریں اور قاتل خون بہا خوش معاملگی کے ساتھ ادا کرے۔ اس میں صلح برملال کا بیان ہے۔ ہاں، اس میں ولی مقتول کو اختیار ہے کہ خواہ قاتل کو بے عوض معاف کرے یا مال پر صلح کرے۔ اگر وہ اس پر راضی نہ ہو اور قصاص چاہے تو قصاص ہی فرض رہے گا اسے، یعنی اس سے مسئلہ حل ہو گیا کہ ولی مقتول کے تمام اولیاء قصاص معاف کر دیں تو قاتل پر کچھ لازم نہیں رہتا۔ اگر مال پر صلح کرے تو قصاص ساقط ہو جاتا ہے اور مال واجب ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ بھی مسئلہ ہے، ولی مقتول کو قاتل کا بھائی فرمانے میں دلالت ہے اس پر کہ قتل گرچہ بڑا گناہ ہے مگر اس سے اخوت ایمانی قطع نہیں ہوتی۔ اس میں خوارج کا ابطال ہے جو مرتکب کبیرہ کا کافر کہتے ہیں، یعنی اس معاملے میں بھی کوئی بے ایمانی زیادتی کرے، یعنی بدستور جاہلیت غیر قاتل کو قتل کرے یا دیت قبول کرنے اور معاف کرنے کے بعد قتل کرے، تو اس کے لیے کہا کہ پھر فلہ عذاب علیم، یعنی تم نے ہمارے احکامات کو نہیں فالو کیا، نہیں تم نے مانا، تم نے پھر اپنی چلائی، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا دردناک عذاب۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ صدق اللہ علیہ۔